شریف دا نذرانہ پیش کرو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج دی یہ محفل پاک برائے اصال ثواب مرحومہ پیر بہن والدہ مائدہ پیر بھائی مستری اللہ بخش انہاں دے واسطے تسی اور میں سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ پیر بہن دی مغفرت فرمائے، انہاں دے بتقاضۂ بشری جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ حضور نبی پاک دا صدقہ انہاں دے گناہاں دی معافی عطا فرمائے، انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں وچوں ایک باغ بنا دے اور اللہ تعالیٰ انہاں نو جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ورثہ نو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ چونکہ محفل ختم پاک چہلم دی ہے تے ساڈا جماعت اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جو جتنے بھی غلام ہیں سب دی خواہش اور منشا ہی ہوندی ہے کوئی خوشی بھی ہوئے اور اگر کوئی غم دا موقع بھی ہوئے تے اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی یاد اور محبت وچ بیٹھ کے حضور دا ذکر پاک کرنے ہیں۔ اگر غم ہے تو حضور دا ذکر نالو غم دور ہو جائے گا اور خوشی ہے تو خوشی دوبالا ہو جائے گی۔ حضور دا ذکر پاک حضور دا اسم مقدس ایسا ہے، ایسا مشکل کشا اسم پاک ہے کہ جس نے بھی جس حال وچ جدوں بھی اے اسم مقدس لیا اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس دی مشکل اور پریشانی نو دور کر دیتا۔ تاریخ دے وچ جتنے بھی اللہ تعالیٰ دی طرفوں عذاب امتاں تے آئے یا پھر وہ عذاب رکے وہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام نے ارشاد فرمایا، جنت دے بارے آپ ذکر فرما رہے سن کہ جنت بہت حسین ہے، جنت دی جو مٹی ہے اس مٹی دی خوشبو جڑی ہے امبر اور کستوری نالوں بھی زیادہ ہے۔ جنت دے درخت بہت حسین ہیں، جنت دے پھل، جنت دی نہراں، جنت دی مطلب تعریف فرما رہے سن۔ صحابہ اکرام سن رہے سن، سبحان اللہ پڑھ رہے سن۔ نبی پاک نے جدو جنت دی تعریف صحابہ اکرام نو سنائی تے جدو تعریف کرن والے رحمت للعالمین ہومن تے پھر کیسی زبردست الفاظ دے نال حضور نے جنت دی تشریح کیتی ہوئے گی، جنت دے بارے، جنت دے ماحول دے بارے، جنت دی نعمتاں دے بارے۔ آخر دے وچ جدو حضور نے تمام ارشادات فرما دیتے آپ نے فرمایا صحابہ اکرام نو کہ تہانوں پتہ ہے کہ جنت اتنی حسین کیوں ہے اور جنت دے وچ حور و غلمان اتنے حسین کیوں ہیں، ان دا کی سبب ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیتی کہ اللہ تے اللہ دا رسول ہی بہتر جاندا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت اس وجہ تو حسین ہے کہ جنت دی ہر چیز تے میرا نام لکھیا ہے، جنت دے درختاں تے پتیاں تے نہراں تے ہر چیز تے میرا نام لکھیا ہے، جنت دی حوراں دی پیشانی تے میرا نام لکھیا ہے۔ اے حسن اس وجہ تو پیدا ہویا، اے شان اس نو اس وجہ تو ملی کہ میرا نام اللہ نے ہر چیز تے لکھیا ہے اور جس چیز تے میرا نام آئے گا وہ چیز حسین ہو جائے گی۔ جس امتی اور غلام دی زبان تے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دا اسم مقدس آ گیا نا وہ بندہ بھی حسین ہو گیا، ان دی زبان بھی حسین ہو گئی۔ اسی وجہ تو کسی شاعر نے ادبا نے شعر لکھیا، انہوں نے کیا، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، اگر تسی اپنے منہ نو ہزار دفعہ گلاب دے عطر نال دھو، کلیاں کرو، اپنے منہ نو صاف کرو، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست، کیونکہ حضور دا اسم مقدس لیمن واسطے اتنا اہتمام ضروری ہے، اے نہ ہوئے تسی بے ادبی دے نال اور اس طرح لو اور ثواب دی بجائے گناہگار ہو جاؤ۔ حضور دا اسم مقدس بڑی محبت، بڑے خلوص، بڑے پیار نہ لینا چاہیے۔ حضور دا اسم مقدس لمن تو پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ منہ نو اچھی طرح پاک اور صاف کیتا جائے۔
مسواک کیتی جائے، الائچی، خوشبو آج کل بڑے اچھے قسم دے ماؤتھ واش یعنی کہ پیسٹ وغیرہ آندے، منہ نو اچھے طریقے نال صاف کرنا چاہیے۔ جو پیر بھائی حضور ابا جی دے نال نسبت رکھن والے، آپ دی صحبت وچ بیٹھن والے پیر بھائی ہیں، انہاں پیر بھائیاں نو بڑے اچھے طریقے نال اس چیز دا علم ہے کہ حضور پیر صاحب پیر بھائیاں دے اتے کس قدر مہربان سن، کیسا ہی گناہگار آپ دی صحبت وچ آندا بیٹھدا، آپ نے کدی بھی کسے نو منع نہیں فرمایا۔ بے ادب لوگ بھی آندے آپ دی صحبت وچ بیٹھ دے، آپ دی صحبت وچ بیٹھن دے نال کچھ عرصے تو بعد وہ بے ادب مؤدب بن جاندے سن، لیکن ایک اعلان آپ اپنی محفل دے وچ عموماً فرماندے سن، آپ یہ فرماندے سن کہ میرا مرید حقہ سگریٹ نہ پیوے، اور اس دے بارے بڑی تاکید کردے سن۔ اور جماعت دے وچ کئی ایسے پیر بھائی ہیں جنہ دے بارے میں نے یہ پتہ چلیا کہ وہ ہر وقت حقہ یا سگریٹ اپنے پاس رکھ دے سن، لیکن آپ دے اس فرمان دے مطابق، آپ دی اس صحبت دے فیضان دے مطابق انہوں نے حقہ سگریٹ بالکل ہی چھوڑ دیتا، اور اس دے چھوڑن دا سبب حضور دی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا سی۔ آپ فرماندے سن اگر حقہ سگریٹ پیا جائے تو منہ وچوں بدبو آندی ہے، اور بدبو والے منہ نال حضور دا اسم مقدس لینا اے بے ادبی ہے۔ ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی است، اگر تسی ناپاک بدبودار غلیظ منہ نال اتنا پاک نام لو تو اے بے ادبی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ جتنے بھی پیر بھائی، پیر بہنہ، حاضرین محفل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اس محفل پاک دے وچ بیٹھے، انہاں سب واسطے پیغام ہے کہ حضور دا اسم مقدس لمن تو پہلے اپنے منہ نو اچھی طرح پاک اور صاف کیتا کرن۔ اس شاک نے تے لکھیا ہے کہ اپنا منہ حضور دا اسم مقدس لمن تو پہلے اچھی طرح صاف کرو، خوشبودار کرو، اور پھر حضور دا اسم مقدس لو۔ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑے عاشق رسول سن، بچیاں نو پتہ ہے، انہاں نو لوگ علامہ کہندے ہیں۔ جتنے بھی مکاتب فکر مسلک دے لوگ ہیں، چاہے دیوبندی ہون، اہل حدیث ہون، اہل تشیع ہون، اہل سنت ہون، جتنے بھی مسلمان ہیں، بلکہ مسلمان تے مسلمان ہیں، غیر مسلم تک علامہ اقبال نو مندے، اور باہر دے ملکاں دے وچ انہاں دی شاعری دے ٹرانسلیٹ انگلش دے وچ ہوئی ہے۔ وہ ایسے شاعر سن جنہاں نے سوئی ہوئی امت نو بیدار کیتا، شاعر مشرق کہلاندے سن۔ آپ نو حکیم الامت بھی کیا گیا ہے۔ کسی شخص نے آپ دے کولوں پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب تانوں یہ شان اور مرتبہ شاعر مشرق حکیم الامت، حکیم یعنی کہ دانا بندے اور ایک فن رکھن والے بندے، امت نو خواب غفلت تو بیدار کرن والے، تو انہوں یہ شان اور مرتبہ کس طرح ملیا؟ تو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچ 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، اور حضور دی بارگاہ دے وچوں مینوں یہ انعام ملے۔ آپ دا ایک بڑا خادم خاص جو ہر وقت آپ دے قریب رہندا سی، آپ دی خدمت تے معمور سی، آپ دے کپڑے وغیرہ اس نے پیش کرنے، صفائی ستھرائی دا خیال رکھنا، گھر دا کھانے پینے دا خیال رکھنا۔ یہ اس شخص دا قول ہے، انہیں روایت کیتی ہے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کدی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اسم مقدس بغیر وضو دے نہیں لیا۔ اس نے کیا کہ ایک دفعہ ڈاکٹر علامہ اقبال اپنے دوستان دے نال بیٹھے ہوئے سن، تے دوستان دے بیچ بیٹھے ہوئے کسی دوست نے حضور دے اسم مقدس لے کے کوئی گل شروع کی تھی، اور گل کر کے آپ نو کیا کہ تسی اس دے بارے کی مسئلہ کر دیو؟ تے ڈاکٹر علامہ اقبال اسی وقت اس محفل وچ اٹھ کے اندر چلے گئے۔ انہوں نے محسوس کیتا کہ بھی حضور دا اسم مقدس لیا ہے، اور علامہ صاحب اٹھ کے چلے گئے۔ کچھ دیر تو بعد واپس آئے، جدوں واپس آئے تے پھر گفتگو شروع کی تھی۔ گفتگو تے انہوں نے بڑے عالم سن اور بڑے دانا بندے سن، گفتگو انہوں نے بڑی کمال دی کی تھی۔ دوستاں نے کیا جی گفتگو جواب تے تساں بہت اچھا دیتا ہے، لیکن اے تسی اندر چلے گئے سو کسی کتاب وچوں پڑھ کے آ کے دیتا ہے یا کی وجہ ہے؟ تو علامہ اقبال نے کیا کہ جس وقت تسی میرے نال گفتگو کی تھی نا، اس وقت میرا وضو نہیں سی،
اور مینو حضور دا نامی اسم گرامی بغیر وضو دے لون نال شرم آ رہی سی. میں اس وجہ تو اٹھ کے اندر گیا, دوبارہ تازہ وضو کر کے آیا اور پھر میں حضور دا اسم مقدس لیا. ایک بہت بڑے امام حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 4 فقہ دے امام ہیں, حضرت امام شافعی, حضرت امام احمد بن حنبل, حضرت امام مالک اور حضرت امام ابو حنیفہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. حضرت امام مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بڑے عاشق سن, سارے ہی عاشق سن, پر عشق ہر بندے دے عشق دا اپنا اپنا ایک رنگ ہے. جیسے کیا جاندہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا سن, بہادر سن, تو تمام صحابہ بہادر سن. حضرت خالد بن ولید نے کتنے مار کے لڑے, حضرت سیدنا عمر فاروق کتنے بہادر سن, لیکن ہر صحابی دی یہ خاصیت ہے اور انہوں نے اس خاصیت دے نال یاد کیتا جاندہ ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے زبردست عاشق رسول سن, فقہ دے امام ہیں. آپ دا ایک طریقہ سی کہ آپ دی خدمت میں جدوں کوئی شخص آندا اور کوئی فقہ دا سوال کردا, کوئی مسئلہ پوچھدا, تو آپ اس نوں بڑے اہتمام دے نال بٹھا کے اس سوال ان دا جواب دے دیندے, انہوں سمجھا دیندے. لیکن جدوں کوئی شخص آندا نا اور وہ آ کے کہندا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فلاں حدیث دے بارے تواڈے کول پوچھن آیا یا سمجھن واسطے آیا, تے آپ اٹھ کے اپنے گھر چلے جاندے, گھر جا کے تازہ غسل کر دے, خوشبودار چیزاں خوشبو دا استعمال کر دے, لباس تے خوشبو لگان دے, تازہ وضو کر دے, منہ وچ کچھ خوشبودار چیز رکھ دے, اور پھر اپنے گھر تو لے کے اپنی مسند تک, جس جگہ جیسے تسی یہ مسند بنائی ہے بیٹھ دے, اس تک قالین بچھوان دے اور اس تمام قالین نو خوشبودار کروان دے, اور اپنی مسند دے دائیں اور بائیں خوشبو جلان دے, بخور یا لبان یا ایسی خوشبو جلان دے, سندل دے, اور پھر آ کے مسند تے بیٹھ دے دوزانوں ہو کے, اور دوزانوں ہو کے پھر اس نو کہندے کہ ہن حضور دی اس حدیث دے بارے جو تسی میرے کو پوچھنا چاہندے سو ہن پوچھو, ہن میں تھانوں جواب دے. کسی شخص نے کیا کہ تسی باقی تے فقہ دے سوالات دا جواب ویسے ہی دے دیں دیو, تے حدیث مبارکہ دا جدوں باری آندی ہے تو تسی اتنا اہتمام اتنا تکلفات کر دیو. تے آپ نے فرمایا یہ تکلفات نہیں ہیں, یہ حضور دے فرمان دا احترام ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان تو انہوں سنا رہے ہیں, اور یہ حضور دا فرمان وہ ہے کہ جبریل بھی دوزانوں ہو کے بادب ہو کے حضور دا فرمان سن دیں. تے میری امام مالک دی کیا مجال ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے الفاظ تو انہوں اسی طرح بیٹھ کے سنا دے ماں, یہ حضور دی گال ہے. دیوانہ درویشہ نے لکھیا ہے, با خدا دیوانہ باشد, با محمد ہوشیار باشد, خدا کا پکڑا چھڑائیں محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. حضور دی بارگاہ دے وچ انتہا درجے دا ادب چاہیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے آداب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے وچ سمجھائے نے کہ جدو اپنے محبوب دے کول بیٹھو اس طرح بیٹھو, جدو گفتگو کرو اس طرح گفتگو کرو. تسی اندازہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ دی سزا مقرر فرمائی ہے. انسان با تقاضۂ بشری جو گناہ کرے گا ان دی سزا اس نے بھگتنی پڑے گی, چاہے دنیا میں ہوئے چاہے آخرت میں ہوئے. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تسی میرے محبوب دی آواز تو آواز بھی اونچی کی تھی, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ کتنا بڑا حضور دا فرمان, اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے حضور دی بارگاہ دے آداب دے بارے, کہ اگر تسی گفتگو دے دوران اپنا لہجہ, تشریف رکھو بیٹھ جاؤ, اگر تسی اپنا لہجہ یعنی کہ بولندہ انداز, بدتمیزی نہیں, کوئی برا لفظ نہیں, لیکن اونچے لہجے نال گل کرو گے نا, چیخ کے بولو گے, تھوڑی جی لاؤڈلی اونچی آواز نال بولو گے, تو یہ تھوڑا اونچی آواز نال بیٹھنا اللہ نو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی زندگی دے تمام اعمال, چاہے تسی حج کیتیں, عمرے کیتیں, نوافل پڑھیں, حافظ قرآن ہو, جتنی بھی نیکیاں ہیں, تھوڑی زندگی دے تمام حسن عمل اللہ تعالیٰ تمام ضائع فرما دے گا.
اور بالکل مٹا دیتے جان گے اور تانوں اس چیز دی خبر بھی نہیں ہوئے گی۔ بندہ اسی گمان وچ رہے گا میں تے 10 حج کیتے ہیں، میں 50 عمرے کیتے ہیں، میں قرآن پاک دا حافظ ہاں، میں اتنا دین پڑھیا، میں اتنی نیکیاں کیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اعمال ضائع کر دینے۔ دیکھو اگر چوری کیتی ہے، چوری دی سزا ملی، ہاتھ قلم ہو گیا۔ اگر اور کوئی برا کام کیتا ہے، کوڑے لگے، سزا ہوئی اور وہ گناہ معاف ہو گیا۔ لیکن اے بے ادبی ایسا گناہ ہوئے گا کہ تھوڑی زندگی دے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، ایک عمل بھی نہیں بچے گا۔ روز محشر جدو میزان تے پہنچو گے تو جو دائیں کندھے تے جو فرشتہ کتاب لکھ رہا ہے، یہ کتاب میزان تے رکھو گے، اندے وچ ایک نیکی بھی نہیں ہوئے گی۔ اور بندہ اس بدگمانی دے وچ، اس خیال وچ، اس گمان وچ رہے گا کہ میں تے اتنا حسن عمل کر چکیا، میں تے اتنا نیک اور متقی ہوں، پرہیزگار۔ بے ادبی کیتی، یہ سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اور اگر حضور دی بارگاہ دا ادب کیتا، حضور دے نال محبت کیتی، حضور دے نال وفا کیتی، پھر ساری زندگی دے گناہ اور نافرمانیاں ایک سائیڈ تے، حضور دے نال محبت، حضور دے نال وفا ایک سائیڈ تے، ایک غالب آ جائے گی تھوڑی زندگی دے تمام اعمال تے۔ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد پاک ہے کہ بنی اسرائیل دی قوم دے وچ ایک شخص سی، گناہگار، فاسق، فاجر، جدو فوت ہویا اس دے ورثاء نے اس دی لاش نو اٹھایا اور گندگی دے ڈھیر تے باہر پھینک دیتا۔ اتنے اس تو تنگ سن، اللہ تعالیٰ نے وقت نبی دے اتے وحی بھیجی کہ میرا ایک دوست فوت ہو گیا ہے، اس دی لاش نو اٹھاؤ، انہوں غسل دیو، کفن دیو، اور اس مذہب دے مطابق، اس رواج دے مطابق جو اس وقت رائج سی، اس دے مطابق ان دی تدفین کرو۔ جب وقت نبی اتھے پہنچے دیکھیا تے وہ تے وہی بدکار زمانہ بندہ، فاسق، فاجر، بدترین بندہ، لیکن حکم ربی سی، اپنے چند مخلصین، اپنے امتیاں نو نال لیا، اس دی لاش نو اٹھایا، ان دے جسم تو غلاظت گندگی دور کیتی، غسل دیتا، صاف کفن دے کپڑے دیتے، اور اس مطابق جو شریعت دا مطابق اس وقت حکم سی اس دے مطابق ان دی تدفین کر دیتی۔ جدو ان دی تدفین کر دیتی، انہوں نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ عرض کی تھی کہ یا باری تعالیٰ، یہ بندہ تو بڑا گناہگار سی، خطا کار، سیاہ کار، بدکار بندہ سی، اتنا گندا بندہ سی کہ ان دے وارثاں نے ان دی لاش نو دفن کرنا بھی مناسب نہ سمجھا، اور اتنے تنگ سن کہ ان دی لاش نو گندگی دے ڈھیر تے پھینک دیتا۔ یا اللہ، پر تو فرما رہے ہیں میرا دوست ہے، کون سا ہے ان دے کول ایسا عمل سی جس سبب نال تو اس نو اپنا دوست بنا لیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، یہ بندہ ایسا ہی گناہگار سی، خطا کار سی، پر ایک دن تورات کتاب جو میں تھوڑے تے نازل کی تھی، اس نے اس کتاب نو کھولیا، اور اس کتاب دے اندر میں اپنے محبوب نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا اس میں مقدس اے لکھیا ہوا ہے اور بشارت دیتی ہے کہ آخر الزمان نبی آمن والے ہیں۔ اس نے جدو میرے محبوب دا نام دیکھے نا اس میں مقدس، تے محبت دے نال اس نو چومیا ہے، ان دا احترام کیتا ہے، ان دا ادب کیتا ہے۔ اس دی اے ادا میں نو اتنی پسند آئی، اس دی زندگی دے تمام برے اعمال میں صاف کر دیتے اور اس نو اپنا دوست بنا لیا۔ اس وجہ تو بنایا کہ ان نے میرے محبوب دے نام دا ادب کیتا ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ادب کیتا ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس حدیث مبارکہ دی روشنی وچ سانو کتنا ایک روشن رستہ مل گیا۔ قرآن پاک دی اس آیت مبارکہ دی روشنی دے وچ کتنی سخت وعید مل گئی کہ تہاڈی زندگی دے تمام اعمال ضائع ہو جان گے اگر تسی حضور دی بارگاہ دی بے ادبی کیتی۔ حضور دا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ فرمایا کہ میرے محبوب دا نام اس طرح نہیں لینا جس طرح تسی آپس وچ ایک دوسرے دا نام لیندے ہو۔ کچھ لوگ ہیں نا جی جو حضور دا اس میں مقدس بھی عام طریقے نال بلان دیں، اس حد تک چلے جان دیں کہ ساڑی طرح ہی بشر سن، انسان سن، بندے سن۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب دا بھی نام اس طرح مت لینا جس طرح ایک دوسرے دا آپس وچ نام لیندے ہو۔
اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک دے وچ جس جگہ تے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مخاطب کیتا کسی نہ کسی صفت نال کیتا ہے، ڈائریکٹ اس میں پاک نہیں لیا، محبت اور ادب دی وجہ تو ہمیشہ حضور دی کسی صفت دا ذکر کیتا اور یہی حکم دیتا کہ جدو تسی میرے محبوب دا نام لو پورے ادب و آداب دے نال لو۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساڑھے شیخ حضور طبیب القلوب آپ حضور دا عشق اور محبت ایسی سی جو پیر بھائی پرانے آپ دے نال سفر دے وچ آپ دے نال محفلوں دے وچ بیٹھ دے رہے نے، انہوں نے یہ چیز بالکل عیاں ہے، انہوں دے سامنے روشن ہے۔ جو نئے پیر بھائی یا اہل علاقہ حاضرین اس محفل وچ موجود ہیں انہوں واسطے شاید پہلی دفعہ یہ گل سن رہے ہوں گے۔ مینوں پیر بھائی حاجی نور ماہی مرحوم اللہ انہوں نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، وہ مینوں بتا رہے سن کہ ایک دفعہ میں حضور پیر صاحب دے نال ایک بازار وچوں گزر رہا سی، رستے وچ گلی وچ ایک کاغذ دا ٹکڑا پڑا ہویا سی تے حضور پیر صاحب دی نظر جیسے ہی اس کاغذ دے ٹکڑے تے پڑی، اس کاغذ دے ٹکڑے تے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اس میں مقدس لکھیا ہویا سی۔ اس تو پہلے کہ میں وہ کاغذ اٹھاندا حضور پیر صاحب نے بڑی تیزی نال جھک کے اس کاغذ نو اٹھایا اور کاغذ نو اٹھا کے فوراً اپنے منہ وچ رکھ لیا۔ میرا نظریہ ایسی کہ میں اس کاغذ نو اٹھا کے کسی اوپر کسی جگہ تے رکھ دے مانگا ادب نال، لیکن حضور پیر صاحب نے وہ کاغذ دا ٹکڑا اٹھایا اور اٹھا کے اپنے منہ وچ رکھ لیا۔ جیسے ہی حضور پیر صاحب نے عمل کیتا کہنے لگے مینوں بڑا تعجب ہویا اور میں آپ دی خدمت وچ عرض کیتی کہ حضور یہ گلی وچ پڑا ہویا سی، کسی دا پیر بھی اوپر آیا ہونا، مٹی بھی لگی سی، تو حضور نے منہ وچ رکھ لیا۔ آپ نے فرمایا نور ماہی جو مٹی اس پاک اسم نہ لگ گئی وہ مٹی بھی پاک ہو گئی۔ اے ایسا پاک اسم ہے اے ناپاک نو پاک کر دیندا ہے۔ تو اے سوچ رہے ہیں گلی دی کچھ گرد و غبار مٹی اس نام نہ لگی ہو سی نا، وہ مٹی اس نام نو ناپاک نہیں کر سکتی، اے تے نام ایسا پاک ہے ناپاکا نو پاک کر دیندا۔ جو ناپاک بندہ بھی اے اسم پاک لے گا اللہ اس نو پاک کر دے گا۔ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد پاک ہے کہ جدو بھی کوئی میرے محبوب دا امتی ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان دے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، 10 نیکیاں لکھ دیتیاں جاندیاں، 10 درجے بلند ہو جاندے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس نے 10 درجے اپنے قریب کر لیندہ ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل حضور دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے تو آپ نے حضرت جبریل تو انہوں دے علم دے بارے پوچھا تو حضرت جبریل نے عرض کی تھی کہ حضور روئے زمین تے جتنے درخت ہیں میں تمام درختاں دے پتے گن سکنا، روئے زمین تے جتنی مٹی ہے میں ذرے گن سکنا، روئے زمین تے جتنا پانی ہے میں پانی دے ذرے گن سکنا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جبریل کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو تیرے علم تو باہر ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کی تھی کہ حضور جدو آپ دا امتی آپ دی بارگاہ دے اوپر درود شریف پڑھدا ہے اللہ تعالیٰ جتنی اس بندے تے رحمت کردا ہے وہ میں گن کے نہیں دس سکتا تے جس تے ایک رحمت ہو جائے اس دا بیڑا پار ہے تے جیڑی رحمت جبریل امین بھی نہ گن سکن تو اس دی کی شان ہوئے گی۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس اے اس میں پاک اپنی زبانہ تے جاری و ساری کر لو۔ میں نو آج ہی آمن تو پہلے کچھ پیر بہنہ آئی ہوئیں سن ساؤں کے تو ایک پیر بہن فوت ہو گئی کچھ دن پہلے انہوں دا چہلم بھی ہو گیا تو پیر بہن اس دی سہیلی سی، ہمسائی بھی سی، دوست بھی سی، رشتہ دار بھی سی، تو میں نے سنا رہی سی انہیں آمن تو تقریباً آدھا پونا گھنٹہ پہلے وہ کہنے لگی جی وہ مرحومہ پیر بہن میں نے خواب دے وچ ملی 3 دن پہلے تو میں اس نے دیکھیا وہ بیٹھی ہے تو درود شریف پڑھ رہی ہے
تے میں بھی اندے نال بیٹھی درود شریف پڑھ رہی ہیں. اس نے کیا کہ میرا اور اس دا یہ معمول سی کہ اسی دونوں مل کے ہر روز درود شریف پڑھ دیا سن. تے میں اس نے پوچھا کہ تو فوت ہو گئی سے؟ اس نے کہا میں اتھے بھی درود شریف پڑھ رہی ہیں. نبی پاک دی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تسی جس حال وچ زندہ رہو گے اسی حال وچ مرو گے اور قیامت والے دن اسی حال وچ اٹھائے جاؤ گے. مرحومہ پیر بہن مرد دم تک درود شریف پڑھ دی رہی. اس عزیزہ نے مینوں بتایا کہ میں اور اسی دونوں سہیلیاں سن تے اسی ہر روز مل کے درود شریف پڑھ دیا سن. تے میں جدو خواب دے وچ ویکھیا تو درود شریف پڑھ رہی. تو میں اس نے کہا کہ تو فوت ہو گئی تے کی بنا؟ اس نے کہا میں تھے بھی بیٹھی درود شریف ہی پڑھ رہی. تسی اگر درود شریف پڑھ دے رہو گے تو درود شریف پڑھ دے ہی مرو گے اور قیامت والے دن درود شریف پڑھ دے ہی اٹھو گے. تے آپ سوچو کہ قبر دی ایک منزل ایسی منزل ہے کہ جتنا بھی کوئی پیارا ہوئے اس نے ساتھ چھوڑ جانا ہے. جو کہے میں تیری خاطر اپنی جان دے دے مانگا یہ لفظ ہے، لیکن جدوں مردہ ہے نا تو قبر وچ نال کوئی نہیں جانا. قبر بند کر دیتی جاندی ہے، تعلق رشتے سب مٹی دے تھلے رہ گئے، لیکن درود شریف قبر دے وچ بھی کام آئے گا. نبی پاک نے فرمایا جدو قبر دے وچ میرے بارے سوال کیتا جائے گا ما کنتا تکونو فی حق حاضر رجل، او اگر میرا جڑا کمزور ترین ایمان والا امتی ہوئے گا نا جی، کمزور ترین، وہ فرشتیاں دی حیبت تو ڈر جائے گا. تسا ایک جملہ عموماً سنیا ہوئے گا جیسی روح ویسے فرشتے. مومن دے سامنے فرشتے بڑے حسین و جمیل صورت وچ آن گے، اور جو بندہ مومن نہیں ہوئے گا تے فرشتے ان دی قبر دے وچ بڑی زبردست ڈراؤنی شکل دے وچ آن گے، غضبناک دہشت والی صورت وچ آن گے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جڑا کمزور ترین ایمان دا امتی ہوئے گا نا، بالکل کمزور ترین، جدو قبر دے وچ اس نو اٹھایا جائے گا تے فرشتے اس تو سوال کرن گے، وہ کمزور ترین ایمان والا امتی انہاں دی شکل و صورت اور قبر دا ماحول دیکھ کے ڈر جائے گا، سہم جائے گا. جدو ڈر جائے گا، سہم جائے گا تے اس تو جواب نہیں دیتا جانا. تو نبی پاک نے فرمایا کہ اس دی جگہ تے جواب پھر میں دے مانگا. میں فرشتیاں نو کہاں گا کہ ان دا حساب روک دیو، میں دسنا کہ میں اس دا نبی ہاں اور یہ میرا امتی ہے. جواب اس نو بھی آندا ہے پر یہ ڈریا کھڑا ہے، سہما ہویا ہے. یہ تھانوں دیکھ کے ماحول دیکھ کے سہم گیا ہے، ڈر گیا ہے. اور میں اس دی تصدیق اس طرح کرنا کہ اے میرا امتی ہر روز میرے اوپر درود شریف پڑھدا سی اور ان دا درود شریف ہر روز مینوں ملدا سی، اور آج اے میرا امتی پریشان ہے تے اس دی مدد کرن واسطے میں ایتھے موجود ہاں. جس نے اپنی زندگی دے وچ ایک مرتبہ بھی درود شریف پڑھ لیا نا، ان دی بھی نجات ہو جائے گی، ان دا بھی کام بن جائے گا. اور جب دو قیامت دا دن اٹھائے جاؤ گے قبراں تو نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، لیکن جنہ دی زبان تے حضور دا اسم مقدس ہوئے گا، حضور دے فرمان دے مطابق کہ جس حال وچ زندہ رہو گے اسی حال وچ مرو گے اور قیامت والے دن اسی حال وچ اٹھائے جاؤ گے. تے تسی اگر درود شریف پڑھ دے فوت ہوو گے تے قبر وچ بھی درود شریف پڑھو گے، اور روز محشر جدوں قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ، نہ اولاد، کوئی شے کام نہیں آئے گی، لیکن تھوڑی زبانہ تے حضور دا اسم مقدس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے جاری و ساری ہوئے گا. تے کامل یقین رکھو جس دی زبان تے حضور دا اسم مقدس ہوئے گا نا، وہ اس دن بھی روز محشر عذاب الہی تو محفوظ رہے گا. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ دا اعلان ہے کہ اس نفسا نفسی دے عالم وچ جدو انبیاء بھی اپنی امتاں نو یہ کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، اور کوئی دروازہ تلاش کرو، سانو تے اپنی فکر ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، کہ حضور اے فرمان گے انا لہا، ہاں میں حاضر ہاں اور میں تھوڑی مدد کروں گا. اس روز محشر اے دھوپ کتنی شدید ہے، یہ برداشت نہیں ہوندی، حالانکہ سردیاں ہیں. روز محشر دی کس قدر تپش اور حرارت گرمی ہوئے گی،
لیکن اس حالت وچ بھی حضور نے فرمایا میں اپنے امتیاں واسطے حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ روز محشر قیامت والے دن حضور نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماندا ہے اعلان کیتا جائے گا کہ جس کا نام احمد اور محمد ہے بغیر حساب دے جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ میری رحمت میری محبت گوارا نہیں کر دی کہ کسے دا نام محمد یا احمد ہوئے اور میں ان دا حساب لواں، میں اس دا نام اعمال تولاں۔ میرے محبوب دی یہ شان ہے کہ جس دا نام احمد اور محمد ہے میں ان دا حساب ہی نہیں لینا، اس نام دی برکت نال بغیر حساب دے جنت میں چلا جائے گا۔ جدوں تمام ایسے لوگ جنت وچ داخل ہو جان گے اس تو بعد دوبارہ پھر اعلان کیتا جائے گا۔ لیکن یہ چیز ضرور سمجھا جائے کہ نفس شیطان ساتھ ساتھ ہے، ہو سکتا ہے شیطان دل وچ وسوسہ پیدا کرے، یار انہا مطلب ہے کہ جس دا نام احمد تے محمد ہویا وہ جو مرضی کر دے رہے انہوں بخشے جان گے، تے پھر ایک ہی میں گال کر دیتی۔ دیکھو جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آ جائے نا تے اپنی عقل دے دروازے اپنی عقل دے گھوڑے دوڑانا بند کر دیتا کرو۔ یہ رسول اللہ دی شان ہے، یہ تواڈی کسے دی کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس اسم مقدس دی شان ہے جس اسم مقدس دی یہ ساری کائنات وچ بہارا ہیں۔ بندیاں نوں تے اس اسم مقدس دی شان دا ہی نہیں پتا، اور اگر کوئی امتی اس دے وچ شک دل وچ لے کے آئے گا نا یہ کیسے ممکن ہے جی جدو انبیاء بھی تھر تھر کام رہے ہوں گے، تو انہا مطلب ہے اس بندے وچ ایمان نہیں ہے، اس نے اپنے نبی دی شان دا ہی نہیں پتا ہے، کیسا بے خبر امتی ہے۔ اے اس میں پاک تے اگر مردہ تے لیا جاوے تو مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ حضرت بلال بن مغیرہ حضور دے ایک صحابی سن، جدو انہاں دا وصال ہویا تے حضرت نیچے زمین تے صاحب فراش سن، نبی پاک نے انہاں دا سر اٹھا کے اپنی گود وچ رکھ لیا، اور آپ نے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ تانوں پتہ ہے بلال بن مغیرہ، حضرت بلال حبشی اور سن، حضرت بلال بن مغیرہ کون سن؟ صحابہ اکرام نے عرض کی تھی کہ اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جاندا ہے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا اے بلال او بندہ سی اگر اللہ نو اے میری قسم دے دیندا نا کہ یا اللہ اس کائنات نو اتھے ختم کر کے آدم علیہ السلام تو دوبارہ اس نو بنا، اللہ اس کائنات نو ابھی ختم کر دیندا اور آدم علیہ السلام تو دوبارہ بنا دیندا۔ اے مقام سی حضرت بلال بن مغیرہ دا، اور حضرت بلال بن مغیرہ نو یہ مقام کیویں ملیا؟ آپ ہر وقت حضور دی بارگاہ درود شریف پڑھتے سن، ہمہ وقت درود شریف پڑھتے سن، تے اے بہت بڑا اسم پاک ہے۔ حضور امام الانبیاء ہیں، بالکل ایک خطرہ بھی ذہن وچ نہ جائے۔ جیسے میں پہلی حدیث مبارکہ تو سنا رہا تھا، اس تو بعد حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے اس تو بعد ایک اعلان دوبارہ کیتا جائے گا، اور وہ اعلان ہی ہوئے گا کہ جس دے بیٹے دا نام احمد اور محمد ہے وہ بھی بغیر حساب دے جنت چلے، کیونکہ انہوں نے اپنی اولاد دا نام میرے محبوب دی محبت وچ رکھیا ہے۔ اس محبت دا انعام ہے کہ میں انہوں نے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد۔ میں ہوں ثنائے محمد آزما چکا ہوں، میرا ہر ذرہ کہہ رہا ہے ثنائے محمد۔ آپ حضور نے فرمایا کہ میں ہمہ وقت صرف درود شریف پڑھنا، اور پیر بھائی تو سب نو بھی یہی پیغام ہے کہ درود شریف ہی اپنا وظیفہ بناؤ۔ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر حال وچ قبول ہو جاتا ہے۔ تے اللہ تعالیٰ درود شریف با ادب پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں نو بڑی خوشی ہوندی ہے کہ اہل علاقہ دلبین گنج والے پیر بھائی اور ویسے بھی حضور دے جتنے امتی ہیں شوق نال پڑھ دیں، پوری جماعت بڑے مؤدبانہ طریقے دے نال باقاعدگی دے نال پڑھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، اور دوسرے پیر بھائیاں نو بھی اسی جماعت وچ اسے طریقے دے نال شامل ہو کے با ادب طریقے نال درود شریف پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ان ختم پاک ہو جائے گا، ختم پاک تو بعد پھر دعائے
مغفرت بھی اور تہاڈے سب واسطے دعائے خیر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مینوں اور تہانوں سب نوں با ادب طریقے دے نال درود شریف پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔